بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر اور بیوی کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ عزت کے بغیر کوئی بھی رشتہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہر بات پہ صفائی نہ دینی پڑے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ مرد کی امیری سے عورت بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے، تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے چند لقمے بیوی کو کھلا دیا کریں، اس سے میاں بیوی کے درمیان محبت پروان چڑھتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ہے اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہروں سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے کیے جائیں تو زندگی بہت پرسکون گزرے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کر دے۔ میں نے مردوں کو بیوی بچوں کی روٹی کی خاطر دوسروں سے خاموشی کے ساتھ گالیاں سنتے بھی دیکھا ہے۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلا دیتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ بیوی کے ہر اچھے کام کی لازمی تعریف کریں، جیسے کہ کھانا اچھا بنائے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، ہر کام آپ کے کہے بغیر وقت پر کر دے۔ اگر اس کی چھوٹی سی غلطی پر آپ تنقید کر سکتے ہیں تو پھر تعریف کرنے میں کیوں شرماتے ہیں؟ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ اکثر شوہر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا بھائی تو بن سکتے ہیں، لیکن اچھا شوہر کبھی نہیں بن پائیں گے۔ عورت کا جہاد یہی ہے کہ وہ باحیثیت بیوی اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے اگر انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے سے زبان سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو، اور وہ بھی جب کہیں باہر سے گھر آتے ہیں تو شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر نظر نہ آئے تو ان کی نظر
पूरे घर में अपने हम सफ़र को एक बार देख लेने के लिए ज़रूर घूमती है। यही दिल में छुपी हुई मोहब्बत है। अगर इस मोहब्बत का कभी इजहार ना भी किया गया हो। बीवी से मोहब्बत करना कोई ऐब वाली या शर्म वाली बात नहीं। शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करने या प्यार वाला नाम लेकर बुलाने से हरगिज़ ना हिचकिचाए, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक करना या प्यार वाला नाम लेकर बुलाना सुन्नत है। इस तरह सबके सामने इसे इज्जत देने से बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। मियाँ बीवी की 3 बातें। मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। पहली बात एतबार, दूसरी बात मोहब्बत और तीसरी और सबसे अहम बात एहसास। अगर इन तीनों में से एक बात भी इस रिश्ते में नहीं तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। शौहर की जिम्मेदारी है कि बीवी को घर में जायज़ मकाम मिले, यानी बिला वजह की रोक टोक से बीवी की हिफाजत करे ताकि घर तंग ना लगे। इसका भी अब यही घर है, इसे भी यहाँ सहूलत के साथ रहना है। शौहर के माँ बाप की खिदमत बीवी के ज़िम्मे नहीं, और अगर बीवी अपनी सादत समझते हुए इनकी खिदमत अंजाम देती है तो रब की तरफ से बीवी को अजर और सवाब मिलता है कि इसकी आने वाली नस्लें संवर जाती हैं। बीवी अपने शौहर की आईनादार होती है। तुम इसको कहो वो खूबसूरत है, वो हर रोज़ निखरती जाएगी। इसे कहो वो खिदमत गुजार है, वो मज़ीद खिदमत करेगी। इसको सराहोगे तो इसका एतमाद बढ़ेगा, लेकिन अगर हर वक्त इसके अंदर नुक्स निकालोगे तो इसको खोखला कर दोगे। वो टेढ़ी पसली से निकली है, इसको सीधा करने की कोशिश में तुम इसे तोड़ दोगे। इसलिए इसके साथ दोस्ती और रहम का रिश्ता रखो। नेक बीवी अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत ख़ास है। अगर वो मजबूत ईमान वाली है तो एक बिगड़े शौहर की दुनिया भी संवार सकती है और आखिरत भी। बीवी शौहर से जब पुरइतमाद होती है और बग़ैर हिचकिचाए अपने दिल की हर बात शेयर करती है, जब शौहर इसकी बात घर वालों से या किसी तीसरे से बयान नहीं करता, बीवी को सिर्फ बीवी न समझे बल्कि एक बेहतरीन दोस्त रफ़ीक़े हयात भी ख्याल करें। फिर इसके साथ तल्लुक़ भी ऐसा ही रखें जैसा एक ख़ास मुखलिस दोस्त के साथ रखा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया घाटे की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरतें अपने शौहर की ताबियादार हो, इसके लिए परिंदे हवाएं इस्तग़फ़ार करते हैं और मछलियाँ दरिया में इस्तग़फ़ार करती हैं और फरिश्ते आसमानों में इस्तग़फ़ार करते हैं और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारे बीवियों का हम पर क्या हक़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाओ तो इसे भी, जब तुम पहनो तो इसे भी पहनाओ,
اس کے چہرے پر مت مارو، نہ اسے بدصورت کہو، اور اسے گھر کے علاوہ کہیں عنایت کی خیال نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی شوہر بیوی کے خواہش کے مطابق چلتا ہے تو گویا کہ وہ اس کا غلام ہے، لہذا برباد ہو گیا، کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے، اور اگر مرد خود عورت کا حاکم ماننے پر راضی ہو گیا تو اس نے فطری تربیت کو بدل دیا اور معاملے کو الٹا کر دیا، اور شیطان کے اس قول کی فرما برداری کی، کیونکہ مرد کا حق تو یہ تھا کہ اس کی مانی جاتی، نہ کہ وہ کسی کی مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے سید یعنی آقا، سردار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی گھر اجڑتے دیکھے گئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قصور شوہر اور بیوی کے اپنے ہی رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ وہ رشتہ دار جو میاں بیوی کے ذاتی معاملات میں غیر اخلاقی طور پر دخل اندازی کرتے ہیں، اور میاں بیوی ان لوگوں کو ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ بیوی پر فرض صرف اپنے شوہر کا حکم ماننا ہے، نہ کہ شوہر کے بہن بھائیوں کا یا اس کے رشتہ داروں کا۔ اس طرح شوہر کا اپنی بیوی کو خوش رکھنا فرض ہے، نہ کہ بیوی کے بہن بھائیوں کو، اس کے رشتہ داروں کو۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا